کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 31واں باب۔ خداوند یروشلم کی حفاظت کرے گا۔ ان پر افسوس جو مدد کے لیے مصر کو جاتے اور گھوڑوں پر اعتماد کرتے ہیں اور رتھوں پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ بہت ہیں، اور سواروں پر اس لیے کہ وہ بہت زوراور ہیں، لیکن اسرائیل کے قدوس پر نگاہ نہیں کرتے اور خداوند کے طالب نہیں ہوتے۔ پر وہ بھی تو عقل مند ہے اور بلا نازل کرے گا اور اپنے کلام کو باطل نہ ہونے دے گا۔ وہ شریروں کے گھرانے پر اور ان پر جو بدکرداروں کی حمایت کرتے ہیں چڑھائی کرے گا، کیونکہ مصری تو انسان ہیں، خدا نہیں، اور ان کے گھوڑے گوشت ہیں، روح نہیں۔ سو جب خداوند اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو حمایتی گر جائے گا، اور وہ جس کی حمایت کی گئی پست ہو جائے گا، اور وہ سب کے سب اکٹھے ہلاک ہو جائیں گے۔ کیونکہ خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا ہے کہ جس طرح شیر ببر، جوان شیر ببر اپنے شکار پر سے غراتا ہے، اور اگر بہت سے گڈریے اس کے مقابلہ کو بلائے جائیں تو ان کی للکار سے نہیں ڈرتا اور ان کے ہجوم سے دب نہیں جاتا، اسی طرح رب الافواج کوہ سیون اور اس کے ٹیلے پر لڑنے کو اترے گا۔ منڈلاتے ہوئے پرندہ کی طرف رب الافواج یروشلم کی حمایت کرے گا۔ وہ حمایت کرے گا اور رہائی بخشے گا، رحم کرے گا اور بچا لے گا۔ اے بنی اسرائیل، تم اس کی طرف پھرو جس سے تم نے سخت بغاوت کی ہے، کیونکہ اس وقت ان میں سے ہر ایک اپنے چاندی کے بت اور اپنے سونے کی مورتیں جن کو تمہارے ہاتھوں نے خطا کاری کے لیے بنایا نکال پھینکے گا۔ تب اسور اسی تلوار سے گر جائے گا جو انسان کی نہیں، اور وہی تلوار جو آدمی کی نہیں اسے ہلاک کرے گی۔ وہ تلوار کے سامنے سے بھاگے گا اور اس کے جوان مرد خراج گزار بنیں گے، اور وہ خوف کے سبب سے اپنے حسین مکان سے گزر جائے گا، اور اس کے سردار جھنڈے سے خوف زدہ ہو جائیں گے۔ یہ خداوند فرماتا ہے جس کی آگ سیون میں اور بھٹی یروشلم میں ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 32واں باب۔ ایک صادق اور عادل بادشاہ۔ دیکھ، ایک بادشاہ صداقت سے سلطنت کرے گا اور شہزادے عدالت سے حکمرانی کریں گے، اور ایک شخص آندھی سے پناہ گاہ کی مانند ہوگا اور طوفان سے چھپنے کی جگہ اور خشک زمین میں پانی کی ندیوں کی مانند، اور ماندگی کی زمین میں بڑی چٹان کے سایہ کی مانند ہوگا۔ اس وقت دیکھنے والوں کی آنکھیں دھندلی نہ ہوں گی اور سننے والوں کے کان شنواں ہوں گے۔ جلد باز کا دل عرفان حاصل کرے گا اور لکنتی کی زبان صاف بولنے میں مستعد ہوگی۔ تب احمق بامروت نہ کہلائے گا اور بخیل کو کوئی سخی نہ کہے گا، کیونکہ احمق حماقت کی باتیں کرے گا اور اس کا دل بدی کا منصوبہ باندھے گا کہ بے دینی کرے اور خداوند کے خلاف دروغ گوئی کرے، اور بھوکے کے پیٹ کو خالی کرے اور پیاسے کو پانی سے محروم رکھے۔ اور بخیل کے ہتھیار زبون ہیں، وہ برے منصوبے باندھا کرتا ہے تاکہ جھوٹی باتوں سے مسکین کو اور محتاج کو جبکہ وہ حق بیان کرتا ہو ہلاک کرے۔ لیکن صاحب مروت سخاوت کی باتیں سوچتا ہے اور وہ سخاوت کے کاموں میں ثابت قدم رہے گا۔ غضب اور بحالی۔ اے عورتوں، تم جو آرام میں ہو، اٹھو، میری آواز سنو۔ اے بے پرواہ بیٹیوں، میری باتوں پر کان لگاؤ۔ اے بے پرواہ عورتوں، سال سے کچھ زیادہ عرصہ میں تم بے آرام ہو جاؤ گی، کیونکہ انگور کی فصل جاتی رہے گی، پھل جمع کرنے کی نوبت نہ آئے گی۔ اے عورتوں، تم جو آرام میں ہو، تھر تھراؤ۔ اے بے پرواہو، مضطرب ہو، کپڑے اتار کر برہنہ ہو جاؤ، کمر پر ٹاٹ باندھو۔ وہ دل پذیر کھیتوں اور میوہدار طاقوں کے لیے چھاتی پیٹیں گی۔ میرے لوگوں کی سرزمین میں کانٹے اور جھاڑیاں ہوں گی، بلکہ خوشوقت شہر کے تمام شادمان گھروں میں بھی، کیونکہ کثر خالی ہو جائے گی اور آباد شہر ترک کیا جائے گا۔ اوفل اور دیدبانی کا برج ہمیشہ تک ماند بن کر گورخروں کی آرام گاہیں اور گلوں کی چراگاہیں ہوں، تا وقت یہ کہ عالم بالا سے ہم پر روح نازل نہ ہو اور بیابان شاداب میدان نہ بنے اور شاداب میدان جنگل نہ گنا جائے۔ تب بیابان میں عدل بسے گا
اور صداقت شاداب میدان میں رہا کرے گی، اور صداقت کا انجام صلح ہوگا، اور صداقت کا پھل ابدی آرام اور اطمینان ہوگا۔ اور میرے لوگ سلامتی کے مکانوں میں اور بے خطر گھروں میں اور آسودگی اور آسائش کے کاشانوں میں رہیں گے، لیکن جنگل کی بربادی کے وقت اولے پڑیں گے اور شہر بالکل پست ہو جائے گا۔ تم خوش نصیب ہو جو سب نہروں کے آس پاس بوتے ہو اور بیلوں اور گدھوں کو ادھر لے جاتے ہو۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 33واں باب، مدد کے لیے دعا۔ تجھ پر افسوس کہ تو غارت کرتا ہے اور غارت نہ کیا گیا تھا، تو دغا بازی کرتا ہے اور کسی نے تجھ سے دغا بازی نہ کی تھی۔ جب تو غارت کر چکے گا تو تو غارت کیا جائے گا، اور جب تو دغا بازی کر چکے گا تو اور لوگ تجھ سے دغا بازی کریں گے۔ اے خداوند ہم پر رحم کر، کیونکہ ہم تیرے منتظر ہیں۔ تو ہر صبح ان کا بازو ہو اور مصیبت کے وقت ہماری نجات۔ ہنگامہ کی آواز سنتے ہی لوگ بھاگ گئے، تیرے اٹھتے ہی قومیں تتر بتر ہو گئیں، اور تمہاری لوٹ کا مال جس طرح بٹورا جائے گا، جس طرح کیڑے بٹور لیتے ہیں، لوگ اس پر ٹڈی کی طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ خداوند سرفراز ہے کیونکہ وہ بلندی پر رہتا ہے، اس نے عدالت اور صداقت سے صہیون کو معمور کر دیا ہے۔ اور تیرے زمانہ میں امن ہوگا، نجات اور حکمت اور دانش کی فراوانی ہوگی۔ خداوند کا خوف اس کا خزانہ ہے۔ دیکھ ان کے بہادر باہر فریاد کرتے اور صلح کے ایلچی پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں۔ شاہراہیں سنسان ہیں، کوئی چلنے والا نہ رہا۔ اس نے عہد شکنی کی، شہروں کو حقیر جانا اور انسان کو حساب میں نہیں لاتا۔ زمین کڑتی اور مرجھاتی، لبنان رسوا ہوا اور مرجھا گیا۔ شارون بیابان کی مانند ہے، بسن اور کرمل بے برگ ہو۔ خداوند اپنے دشمنوں کو خبردار کرتا ہے۔ خداوند فرماتا ہے، اب میں اٹھوں گا، اب میں سرفراز ہوں گا، اب میں سر بلند ہوں گا۔ تم بھوسے سے باردار ہوگے، پھوس تم سے پیدا ہوگا، تمہارا دم آگ کی طرح تم کو بھسم کرے گا، اور لوگ جلے چونے کی مانند ہوں گے، وہ ان کانٹوں کی مانند ہوں گے جو کاٹ کر آگ میں جلائے جائیں۔ تم جو دور ہو سنو کہ میں نے کیا کیا، اور تم جو نزدیک ہو میری قدرت کا اقرار کرو۔ وہ گناہگار جو صہیون میں ہیں ڈر گئے، کب کپی نے بے دینوں کو آ دبایا ہے۔ کون ہم میں سے اس مہلک آگ میں رہ سکتا ہے، اور کون ہم میں سے ابدی شعلوں کے درمیان بچ سکتا ہے؟ وہ جو راست رفتار اور درست گفتار ہے، جو ظلم کے نفع کو حقیر جانتا ہے، جو رشوت سے دستبردار ہے، جو اپنے کان بند کرتا ہے تاکہ خونریزی کے مضمون نہ سنے، اور آنکھیں موندتا ہے تاکہ زیانکاری نہ دیکھے۔ وہ بلندی پر رہے گا، اس کی پناہ گاہ پہاڑ کا قلعہ ہوگا۔ اس کو روٹی دی جائے گی، اس کا پانی مقرر ہوگا۔ شاندار مستقبل، تیری آنکھیں بادشاہ کا جمال دیکھیں گی، وہ بہت دور تک وسیع ملک پر نظر کریں گی۔ تیرا دل اس دہشت پر سوچے گا، کہاں ہے وہ گننے والا، کہاں ہے وہ تولنے والا، کہاں ہے وہ جو برجوں کو گنتا تھا؟ تو پھر ان تندخو لوگوں کو نہ دیکھے گا جن کی بولی تو سمجھ نہیں سکتا، جن کی زبان بیگانہ ہے جو تیری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہماری عیدگاہ صہیون پر نظر کر، تیری آنکھیں یروشلم کو دیکھیں گی جو سلامتی کا مقام ہے، بلکہ ایسا خیمہ جو ہلایا نہ جائے گا، جس کی میخوں میں سے ایک بھی اکھاڑی نہ جائے گی اور اس کی ڈوریوں میں سے ایک بھی توڑی نہ جائے گی، بلکہ وہاں ذوالجلال خداوند بڑی بڑی ندیوں اور نہروں کے بدلے ہماری گنجائش کے لیے آپ موجود ہوگا، کہ وہاں ڈانڈا کی کوئی کشتی نہ جائے اور نہ شاندار جہازوں کا گزر اس میں ہوگا، کیونکہ خداوند ہمارا حاکم ہے، خداوند ہمارا شریعت دینے والا ہے، خداوند ہمارا بادشاہ ہے، وہی ہم کو بچائے گا۔ تیری رسیاں ڈھیلی ہیں، لوگ مستول کی چول کو مضبوط نہ کر سکے، وہ بادبان نہ پھیلا سکے، سو لوٹ کا وافر مال تقسیم کیا گیا۔ لنگڑے بھی غنیمت پر قابض ہو گئے، وہاں کے باشندوں میں بھی کوئی نہ کہے گا کہ میں بیمار ہوں، اور ان کے گناہ بخشے جائیں گے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 34واں باب، خداوند اپنے دشمنوں کو سزا دے گا۔
اے قوموں نزدیک آ کر سنو، اے امتوں کان لگاؤ، زمین اور اس کی معموری دنیا اور سب چیزیں جو اس میں ہیں سنیں، کیونکہ خداوند کا قہر تمام قوموں پر اور اس کا غضب ان کی سب فوجوں پر ہے۔ اس نے ان کو ہلاک کر دیا، اس نے ان کو ذبح ہونے کے لیے حوالہ کیا، اور ان کے مقتول پھینک دیے جائیں گے، بلکہ ان کی لاشوں سے بدبو اٹھے گی، اور پہاڑ ان کے لہو سے بہہ جائیں گے، اور تمام امراج اجرام فلک گداز ہو جائیں گے، اور آسمانی طومار کی مانند لپیٹے جائیں گے، اور ان کی تمام افواج تاک اور انجیر کے مرجھائے ہوئے پتوں کی مانند گر جائے گی، کیونکہ میری تلوار آسمان میں سے مست ہو گئی ہے۔ دیکھو وہ ادوم پر اور ان لوگوں پر جن کو میں نے ملعون کیا ہے سزا دینے کو نازل ہوگی۔ خداوند کی تلوار خون آلودہ ہے، وہ چربی اور بروں اور بکروں کے لہو سے اور مینڈوں کے گردوں کی چربی سے چکنا گئی، کیونکہ خداوند کے لیے بسرا میں ایک قربانی اور ادوم کے ملک میں بڑی خونریزی ہے، اور ان کے ساتھ جنگلی سانڈ اور بچڑے اور بیل ذبح ہوں گے، اور ان کا ملک خون سے سیراب ہو جائے گا، اور ان کی گردن چربی سے چکنا جائے گی، کیونکہ یہ خداوند کا انتقام لینے کا دن اور بدلہ لینے کا سال ہے، جس میں وہ صیون کا انصاف کرے گا، اور اس کی ندیاں رال ہو جائیں گی، اور اس کی خاک گندک اور اس کی زمین جلتی ہوئی رال ہوگی، جو شب و روز کبھی نہ بجھے گی، اس سے ابد تک دھواں اٹھتا رہے گا، نسل در نسل وہ اجاڑ رہے گی، عبدالآباد تک کوئی ادھر سے نہ گزرے گا، لیکن حواسل اور خارپشت اس کے مالک ہوں گے، الو اور کوے اس میں بسیں گے، اور اس پر ویرانی کا سوت پڑے گا، اور سنسانی کا ساحول ڈالا جائے گا۔ اس کے اشراف میں سے کوئی نہ ہوگا جسے وہ بلائیں کہ حکمرانی کرے، اور اس کے سب سردار ناچیز ہوں گے، اور اس کے قصروں میں کانٹے اور اس کے قلعوں میں بچھو بوٹی اور اونٹ کٹارے اگیں گے، اور وہ گیدڑوں کی مانند ماندے اور شتر مرغوں کے رہنے کا مقام ہوگا، اور دشتی درندے بھیڑیوں سے ملاقات کریں گے، اور چگمانس اپنے ساتھی کو پکارے گا، ہاں افریت شب وہاں آرام کرے گا اور اپنے ٹکنے کو جگہ پائے گا، وہاں اڑنے والے سانپ کا آشیانہ ہوگا، اور انڈے دینا اور سینہ اپنے سایہ میں جمع کرنا ہوگا، وہاں گدھ جمع ہوں گے اور ہر ایک کے ساتھ اس کی مادہ ہوگی۔ تم خداوند کی کتاب میں ڈھونڈو اور پڑھو، ان میں سے ایک بھی کم نہ ہوگا اور کوئی بے جفت نہ ہوگا، کیونکہ میرے منہ نے یہی حکم کیا ہے، اور اس کی روح نے ان کو جمع کیا ہے، اور اس نے ان کے لیے قرعہ ڈالا، اور اس کے ساتھ اس کے ہاتھ نے ان کے لیے اس کو جریب سے تقسیم کیا، سو وہ ابد تک اس کے مالک ہوں گے اور پشت در پشت اس میں بسیں گے۔ آمین اور آمین۔ پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 35واں باب۔ پاکیزگی کی شاہراہ۔ بیابان اور ویرانہ شادمان ہوں گے، اور دشت خوشی کرے گا، اور نرگس کی مانند شگفتہ ہوگا، اس میں کثرت سے کڑیاں نکلیں گی، وہ شادمانی سے گا کر خوشی کرے گا، لبنان کی شوکت اور کرمل اور شارون کی زینت اسے دی جائے گی، وہ خداوند کا جلال اور ہمارے خدا کی حشمت دیکھیں گے۔ کمزور ہاتھوں کو زور اور ناتوان گھٹنوں کو توانائی دو، ان کو جو کچ دلے ہیں کہو ہمت باندھو، مت ڈرو، دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا لیے آتا ہے، ہاں خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا۔ اس وقت اندھوں کی آنکھیں وا کی جائیں گی اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے، تب لنگڑے ہرن کی مانند چوکڑیاں بھریں گے اور گونگے کی زبان گائے گی، کیونکہ بیابان میں پانی اور دشت میں ندیاں پھوٹ نکلیں گی، بلکہ سراب تالاب ہو جائے گا اور پیاسی زمین چشمہ بن جائے گی۔ گیدڑوں کی ماندوں میں جہاں وہ پڑے تھے نئے اور نل کا ٹھکانہ ہوگا، اور وہاں ایک شاہراہ اور گزرگاہ ہوگی جو مقدس راہ کہلائے گی، جس سے کوئی ناپاک گزر نہ کرے گا، لیکن یہ مسافروں کے لیے ہوگی، احمق بھی اس میں گمراہ نہ ہوں گے۔ وہاں شیر ببر نہ ہوگا اور نہ کوئی درندہ اس پر چڑھے گا، نہ وہاں پایا جائے گا، لیکن جن کا فدیہ دیا گیا وہاں سیر کریں گے، اور جن کو خداوند نے مخلصی بخشی لوٹیں گے، اور سیون میں گاتے ہوئے آئیں گے، اور ابدی سرور ان کے سروں پر ہوگا، وہ خوشی اور شادمانی حاصل کریں گے، اور غم وہ اندوہ کافور ہو جائیں گے۔ آمین اور آمین۔ پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 36واں باب۔ اسوری یروشلم کو دھمکاتے ہیں،
اور حزقیہ بادشاہ کی سلطنت کے 14ویں برس یوں ہوا کہ شاہ اسور سخیریب نے یہودا کے سب فصیلدار شہروں پر چڑھائی کی اور ان کو لے لیا، اور شاہ اسور نے ربشاکی کو ایک بڑے لشکر کے ساتھ لکیس سے حزقیہ کے پاس یروشلم کو بھیجا، اور اس نے اوپر کے تالاب کی نالی اور دھوبیوں پر کے میدان کی راہ میں مقام کیا۔ تب الیاکیم بن خلقیہ جو گھر کا دیوان تھا اور شبنا منشی اور محرر یواخ بن آصف نکل کر اس کے پاس آئے، اور ربشاکی نے ان سے کہا تم حزقیہ سے کہو کہ ملک معظم شاہ اسور یوں فرماتا ہے کہ تو کیا اعتماد کیے بیٹھا ہے؟ کیا مشورت اور جنگ کی قوت منہ کی باتیں ہی ہیں؟ آخر کس کے برتے پر تو نے مجھ سے سرکشی کی ہے؟ دیکھ تجھے اس مسئلے ہوئے سرکنڈے کے عصا یعنی مصر پر بھروسہ ہے، اس پر اگر کوئی ٹیک لگائے تو وہ اس کے ہاتھ میں گڑ جائے گا اور اسے چھید دے گا۔ شاہ مصر فرعون ان سب کے لیے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں ایسا ہی ہے، پر اگر تو مجھ سے یوں کہے کہ ہمارا توکل خداوند ہمارے خدا پر ہے، تو کیا وہ وہی نہیں ہے جس کے اونچے مقاموں اور مذبحوں کو ڈھا کر حزقیہ نے یہودا اور یروشلم سے کہا ہے کہ تم اس مذبح کے آگے سجدہ کیا کرو؟ اس لیے اب ذرا میرے آقا شاہ اسور کے ساتھ شرط باندھ، اور میں تجھے 2000 گھوڑے دوں گا بشرطے کہ تو اپنی طرف سے ان پر سوار چڑھا سکے۔ بھلا پھر تو کیوں کر میرے آقا کے کمترین ملازموں میں سے ایک سردار کا بھی منہ پھیر سکتا ہے، اور تو رتھوں اور سواروں کے لیے مصر پر بھروسہ کرتا ہے؟ اور کیا اب میں نے خداوند کے بے کہے ہی اس مقام کو غارت کرنے کے لیے اس پر چڑھائی کی ہے؟ خداوند ہی نے تو مجھ سے کہا کہ اس ملک پر چڑھائی کر اور اسے غارت کر دے۔ تب الیاکیم اور شبنا اور یواخ نے ربشاکی سے عرض کی کہ اپنے خادموں سے آرامی زبان میں بات کر، کیونکہ ہم اسے سمجھتے ہیں، اور دیوار پر کے لوگوں کے سنتے ہوئے یہودیوں کی زبان میں ہم سے بات نہ کر۔ لیکن ربشاکی نے کہا کیا میرے آقا نے مجھے یہ باتیں کہنے کو تیرے آقا کے پاس یا تیرے پاس بھیجا ہے؟ کیا اس نے مجھے ان لوگوں کے پاس نہیں بھیجا جو تمہارے ساتھ اپنی ہی نجاست کھانے اور اپنا ہی قارورہ پینے کو دیوار پر بیٹھے ہیں؟ پھر ربشاکی کھڑا ہو گیا اور یہودیوں کی زبان میں بلند آواز سے یوں کہنے لگا کہ ملک معظم شاہ اسور کا کلام سنو۔ بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ حزقیہ تم کو فریب نہ دے، کیونکہ وہ تم کو چھڑا نہیں سکے گا، اور نہ وہ یہ کہہ کر تم سے خداوند پر بھروسہ کرائے کہ خداوند ضرور ہم کو چھڑائے گا اور یہ شہر شاہ اسور کے حوالہ نہ کیا جائے گا۔ حزقیہ کی نہ سنو، کیونکہ شاہ اسور یوں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے صلح کر لو اور نکل کر میرے پاس آؤ، اور میں تم میں سے ہر ایک اپنی طاق اور اپنے انجیر کے درخت کا میوہ کھاتا اور اپنے حوض کا پانی پیتا رہے، جب تک کہ میں آ کر تم کو اپنے ملک میں نہ لے جاؤں جو تمہارے ملک کی مانند غلہ اور میں کا ملک روٹی اور پاکستانوں کا ملک ہے۔ خبردار ایسا نہ ہو کہ حزقیہ تم کو یہ کہہ کر ترغیب دے کہ خداوند ہم کو چھڑائے گا۔ کیا قوموں کے معبودوں میں سے کسی نے بھی اپنے ملک کو شاہ اسور کے ہاتھ سے چھڑایا ہے؟ حمات اور عرفات کے دیوتا کہاں ہیں؟ سفروائین کے دیوتا کہاں ہیں؟ کیا انہوں نے سامریہ کو میرے ہاتھ سے بچا لیا؟ ان ملکوں کے تمام دیوتاؤں میں سے کس کس نے اپنا ملک میرے ہاتھ سے چھڑا لیا؟ جو خداوند بھی یروشلم کو میرے ہاتھ سے چھڑا لے گا۔ لیکن وہ خاموش رہے اور اس کے جواب میں انہوں نے ایک بات بھی نہ کہی، کیونکہ بادشاہ کا یہ حکم تھا کہ اسے جواب نہ دینا۔ اور الیاکیم بن خلقیہ جو گھر کا دیوان تھا اور شبنا منشی اور یواخ بن آصف محرر اپنے کپڑے چاک کیے ہوئے حزقیہ کے پاس آئے اور ربشاکی کی باتیں اسے سنائیں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 37واں باب۔ بادشاہ یسایہ سے مشورہ مانگتا ہے۔ جب حزقیہ بادشاہ نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ اوڑھ کر خداوند کے گھر میں گیا، اور اس نے گھر کے دیوان الیاکیم اور شبنا منشی اور کاہنوں کے بزرگوں کو ٹاٹ اڑا کر آموس کے بیٹے یسایہ نبی کے پاس بھیجا، اور انہوں نے ان سے کہا کہ حزقیہ یوں کہتا ہے کہ آج کا دن دکھ اور ملامت اور توہین کا دن ہے، کیونکہ بچے پیدا ہونے پر ہیں اور ولادت کی طاقت نہیں۔ شاید خداوند تیرا خدا ربشاکی کی باتیں سنے گا جسے اس کے آقا شاہ اسور نے بھیجا ہے کہ زندہ خدا کی توہین کرے، اور جو باتیں خداوند تیرے خدا نے سنی ان پر وہ ملامت کرے گا۔ بس تو اس سے اس بقیہ کے لیے جو موجود ہے دعا کر۔
بس حزقیہ بادشاہ کی ملازم یسایہ کے پاس آئے اور یسایہ نے ان سے کہا تم اپنے آقا سے یوں کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ان باتوں سے جو تو نے سنی ہے جن سے شاہ اسور کے ملازموں نے میری تکفیر کی ہے ہراساں نہ ہو، دیکھ میں اس پر ایک روح ڈال دوں گا اور وہ ایک افواہ سن کر اپنے ملک کو لوٹ جائے گا اور میں اسے اسی کے ملک میں تلوار سے مروا ڈالوں گا۔ اسوری دوبارہ دھمکی دیتے ہیں۔ سوربشاکی لوٹ گیا اور اس نے شاہ اسور کو لبنا سے لڑتے پایا کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ لکیس سے چلا گیا ہے، اور اس نے کوش کے بادشاہ ترہاکا کی بابت سنا کہ وہ تجھ سے لڑنے کو نکلا ہے، اور جب اس نے یہ سنا تو حزقیہ کے پاس ایلچی بھیجے اور کہا شاہ یہودا حزقیہ سے یوں کہنا کہ تیرا خدا جس پر تیرا بھروسہ ہے تجھے یہ کہہ کر فریب نہ دے کہ یروشلم شاہ اسور کے قبضہ میں نہ کیا جائے گا۔ دیکھ تو نے سنا ہے اور اسور کے بادشاہوں نے تمام ممالک کو بالکل غارت کر کے ان کا کیا حال بنایا ہے، سو کیا تو بچا رہے گا؟ کیا ان قوموں کے دیوتاؤں نے ان کو یعنی جوزان اور ہاران اور رصف اور بنی عدن کو جو تلساب تھے جن کو ہمارے باپ دادا نے ہلاک کیا چھڑایا؟ حماد کا بادشاہ اور ارفاد کا بادشاہ اور شہر سفراویم اور ہینا اور اوہ بادشاہ کہاں ہیں؟ حزقیہ نے ایلچیوں کے ہاتھ سے نامہ لیا اور اسے پڑھا، اور حزقیہ نے خداوند کے گھر جا کر اسے خداوند کے حضور پھیلا دیا، اور حزقیہ نے خداوند سے یوں دعا کی اے رب الافواج اسرائیل کے خدا، کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے، تو ہی اکیلا زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے، تو ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اے خداوند کان لگا اور سن، اے خداوند اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ، اور سخیریب کی ان سب باتوں کو جو اس نے زندہ خدا کی توہین کرنے کے لیے کہلا بھیجی ہیں سن لے۔ اے خداوند در حقیقت اسور کے بادشاہوں نے سب قوموں کو ان کے ملکوں سمیت تباہ کیا اور ان کے دیوتاؤں کو آگ میں ڈالا، کیونکہ وہ خدا نہ تھے بلکہ آدمیوں کی دستکاری تھے، لکڑی اور پتھر، اس لیے انہوں نے ان کو نابود کیا ہے۔ سو اب اے خداوند ہمارے خدا، تو ہم کو اس کے ہاتھ سے بچا لے تاکہ زمین کی سب سلطنتیں جان لیں کہ تو ہی اکیلا خداوند ہے۔ یسایہ کا پیغام بادشاہ کے نام۔ تب یسایہ بن آموس نے حزقیہ کو کہلا بھیجا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، چونکہ تو نے شاہ اسور سخیریب کے خلاف مجھ سے دعا کی ہے، اس لیے خداوند نے اس کے حق میں یوں فرمایا ہے کہ کواری دختر صہیون نے تیری تحقیر کی اور تیرا مضحکہ اڑایا ہے، یروشلم کی بیٹی نے تجھ پر سر ہلایا ہے۔ تو نے کس کی توہین و تکفیر کی ہے؟ تو نے کس کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں؟ اسرائیل کے قدوس کے خلاف۔ تو نے اپنے خادموں کے ذریعے سے خداوند کی توہین کی اور کہا میں اپنے بہت سے رتھوں کو ساتھ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بلکہ لبنان کے وسطی حصوں تک چڑھ آیا ہوں، اور میں اس کے اونچے اونچے دیوداروں اور اچھے سے اچھے صنوبر کے درختوں کو کاٹ ڈالوں گا، اور میں اس کے چوٹی پر کے زرخیز جنگل میں جا گھسوں گا۔ میں نے کھود کھود کر پانی پیا ہے، اور میں نے اپنے پاؤں کے تلوے سے مصر کی سب ندیاں سکا ڈالوں گا۔ کیا تو نے نہیں سنا کہ مجھے یہ کیے ہوئے مدت ہوئی اور میں نے قدیم ایام سے ٹھہرا دیا تھا؟ اب میں نے اسی کو پورا کیا ہے کہ تو فصیلدار شہروں کو اجاڑ کر کھنڈر بنا دینے کے لیے برپا ہو۔ اسی سبب سے ان کے باشندے کمزور ہوئے اور گھبرا گئے، شرمندہ ہوئے، وہ میدان کی گھاس اور پود، چھتوں پر کی گھاس اور کھیت کے اناج کی مانند ہو گئے جو ابھی بڑا نہ ہو۔ لیکن میں تیری نشست اور آمد و رفت اور تیرا مجھ پر جھنجھلانا جانتا ہوں، تیرے مجھ پر جھنجھلانے کے سبب سے، اور اس لیے کہ تیرا گھمنڈ میرے کانوں تک پہنچا ہے، میں اپنی نکیل تیری ناک میں اور اپنے لگام تیرے منہ میں ڈالوں گا، اور تو جس راہ سے آیا ہے میں تجھے اسی راہ سے واپس لوٹا دوں گا۔ اور تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم اس سال وہ چیزیں جو از خود اگتی ہیں اور دوسرے سال وہ چیزیں جو ان سے پیدا ہوں کھاؤ گے، اور تیسرے سال تم بونا اور کاٹنا اور پاکستان لگا کر ان کا پل کھانا، اور وہ بقیہ جو یہودا کے گھرانے سے بچ رہا ہے پھر نیچے کی طرف جڑ پکڑے گا اور اوپر کی طرف پھل لائے گا، کیونکہ ایک بقیہ یروشلم سے اور جو بچ رہے ہیں کوہ صہیون سے نکلیں گے۔ رب الافواج کی غیوری یہ کر دکھائے گی۔ سو خداوند شاہ اسور کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ وہ اس شہر میں آنے یا یہاں تیر چلانے نہ پائے گا، وہ نہ تو سپر لے کر اس کے سامنے آنے اور نہ اس کے مقابل دمدمہ باندھنے پائے گا، بلکہ خداوند فرماتا ہے جس راہ سے وہ آیا اسی راہ سے لوٹ جائے گا اور اس شہر میں آنے نہ پائے گا، کیونکہ میں اپنی خاطر اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کر کے اسے بچاؤں گا۔ بس خداوند کے فرشتہ نے اسوریوں کی لشکرگاہ میں جا کر 1,85,000
آدمی جان سے مار ڈالے۔ اور صبح کو جب لوگ سویرے اٹھے تو دیکھا وہ سب مرے پڑے ہیں۔ تب شاہ اسور سخیریب کوچ کر کے وہاں سے چلا گیا اور لوٹ کر نینوا میں رہنے لگا، اور جب اپنے دیوتا نسروک کے مندر میں پوجا کر رہا تھا تو ادر ملک اور شرازر اس کے بیٹوں نے اسے تلوار سے قتل کیا اور ارارات کی سرزمین کو بھاگ گئے، اور اس کا بیٹا اسرحدون اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 38واں باب، حزقیہ بادشاہ کی بیماری اور صحتیابی۔ انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، اور یسایہ نبی آموز کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ تب حزقیہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا اور خداوند سے دعا کی اور کہا، اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیہ زار زار رویا۔ تب خداوند کا یہ کلام یسایہ پر نازل ہوا کہ جا اور حزقیہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی، میں نے تیرے آنسو دیکھے، سو دیکھ میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا، اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا، اور میں اس شہر کی حمایت کروں گا، اور خداوند کی طرف سے تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ خداوند اس بات کو جو اس نے فرمائی پورا کرے گا۔ دیکھ میں آفتاب کے ڈھلے ہوئے سایہ کے درجوں میں سے آخذ کی دھوپ گھڑی کے مطابق 10 درجہ پیچھے کر کو لوٹا دوں گا۔ چنانچہ آفتاب جن درجوں سے ڈھل گیا تھا ان میں کے 10 درجے پھر لوٹ گیا۔ شاہ یہودہ حزقیہ کی تحریر جب وہ بیمار تھا اور اپنی بیماری سے شفا یاب ہوا، میں نے کہا میں اپنی آدھی عمر میں پاتال کے پھاٹکوں میں داخل ہوں گا، میری زندگی کے باقی برس مجھ سے چھین لیے گئے۔ میں نے کہا میں خداوند کو زندوں کی زمین میں پھر نہ دیکھوں گا، انسان اور دنیا کے باشندے مجھے پھر دکھائی نہ دیں گے۔ میرا گھر اجڑ گیا ہے اور گڈریے کے خیمہ کی مانند مجھ سے دور کیا گیا۔ میں نے جلاہے کی مانند اپنی زندگانی کو لپیٹ لیا ہے، اور مجھ کو تان سے کاٹ ڈالے گا۔ صبح سے شام تک تو مجھ کو تمام کر ڈالتا ہے۔ میں نے صبح تک تحمل کیا، تب وہ شیر ببر کی مانند میری سب ہڈیاں چور کر ڈالتا ہے۔ صبح سے شام تک تو مجھے تمام کر ڈالتا ہے۔ میں ابابیل اور سارس کی طرح چیں چیں کرتا رہا، میں کبوتر کی طرح اڑتا رہا، میری آنکھیں اوپر دیکھتے دیکھتے پتھرا گئیں۔ اے خداوند میں بے کس ہوں، تو میرا کفیل ہو، میں کیا کہوں؟ اس نے تو مجھ سے وعدہ کیا اور اس نے اسے پورا کیا۔ میں اپنی باقی عمر اپنی جان کی تلخی کے سبب سے آہستہ آہستہ بسر کروں گا۔ اے خداوند انہی چیزوں سے انسان کی زندگی ہے، اور انہی میں میری روح کی حیات ہے۔ سو تو ہی شفا بخش اور مجھے زندہ رکھ۔ دیکھ میرا سخت رنج راحت سے تبدیل ہوا، اور میری جان پر مہربان ہو کر تو نے اسے نیستی کے گلے سے رہائی دی، کیونکہ تو نے میرے سب گناہوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ اس لیے پاتال تیری ستائش نہیں کر سکتا، اور موت سے تیری حمد نہیں ہو سکتی۔ وہ جو گور میں اترنے والے ہیں تیری سچائی کے امیدوار نہیں ہو سکتے۔ زندہ ہی تیری ستائش کرے گا، جیسا آج کے دن میں کرتا ہوں۔ باپ اپنی اولاد کو تیری سچائی کی خبر دے گا، خداوند مجھے بچانے کو تیار ہے۔ اس لیے ہم اپنے تاردار سازوں کے ساتھ عمر بر خداوند کے گھر میں سرود خوانی کرتے رہے ہیں۔ یسایہ نے کہا تھا کہ انجیر کی ٹکیا لے کر پھوڑے پر باندھیں اور وہ شفا پائے گا، اور حزقیہ نے کہا تھا اس کا کیا نشان ہے کہ میں خداوند کے گھر میں جاؤں گا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 39واں باب۔ بابل سے ایلچی آتے ہیں۔ اس وقت مرودک بلدان بن بلدان شاہ بابل نے حزقیہ کے لیے نامے اور تحائف بھیجے، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ بیمار تھا اور شفا یاب ہوا۔ اور حزقیہ ان سے بہت خوش ہوا، اور اپنے خزانہ یعنی چاندی اور سونا اور مسالے اور بیش قیمت عطر اور تمام سلاح خانہ اور جو کچھ اس کے خزانوں میں موجود تھا ان کو دکھایا۔
اس کے گھر میں اور اس کی ساری مملکت میں ایسی کوئی چیز نہ تھی جو حزقیہ نے ان کو نہ دکھائی۔ تب یسایہ نبی نے حزقیہ بادشاہ کے پاس آ کر اس سے کہا کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے اور کہاں سے تیرے پاس آئے؟ حزقیہ نے جواب دیا کہ یہ ایک دور کے ملک یعنی بابل سے میرے پاس آئے ہیں۔ تب اس نے پوچھا کہ انہوں نے تیرے گھر میں کیا کیا دیکھا؟ حزقیہ نے جواب دیا، سب کچھ جو میرے گھر میں ہے انہوں نے دیکھا، میرے خزانوں میں ایسی کوئی چیز نہیں جو میں نے ان کو دکھائی نہ ہو۔ تب یسایہ نے حزقیہ سے کہا، رب الافواج کا کلام سن لے، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ سب کچھ جو تیرے گھر میں ہے اور جو کچھ تیرے باپ دادا نے آج کے دن تک جمع کر کے رکھا ہے بابل کو لے جائیں گے۔ خداوند فرماتا ہے کچھ بھی باقی نہ رہے گا، اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باپ تو ہی ہوگا کتنوں کو لے جائیں گے، اور وہ شاہ بابل کے محل میں خواجہ سراں ہوں گے۔ تب حزقیہ نے یسایہ سے کہا، خداوند کا کلام جو تو نے سنا بھلا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میرے ایام میں تو سلامتی اور امن ہوگا۔ آمین اور آمین۔ یسایہ اس کا 40واں باب۔ امید افزا باتیں۔ تسلی دو، تم میرے لوگوں کو تسلی دو، تمہارا خدا فرماتا ہے۔ یروشلم کو دلاسا دو اور اسے پکار کر کہو کہ اس کی مصیبت کے دن جو جنگ و جدل کے تھے گزر گئے، اس کے گناہ کا کفارہ ہوا اور اس نے خداوند کے ہاتھ سے اپنے سب گناہوں کا بدلہ دو چند پایا۔ پکارنے والے کی آواز۔ بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شاہراہ ہموار کرو۔ ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلہ پست کیا جائے، اور ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی اور ہر ایک ناہموار جگہ ہموار کی جائے۔ اور خداوند کا جلال اشکارا ہوگا اور تمام بشر اس کو دیکھے گا، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے فرمایا ہے۔ ایک آواز آئی کہ منادی کر، اور میں نے کہا میں کیا منادی کروں؟ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری رونق میدان کے پھول کی مانند۔ گھاس مرجھاتی ہے، پھول کو ملاتا ہے، کیونکہ خداوند کی ہوا اس پر چلتی ہے۔ یقیناً لوگ گھاس ہیں، ہاں گھاس مرجھاتی ہے، پھول کو ملاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام ابد تک قائم ہے۔ اے صہیون کو خوشخبری سنانے والی اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤ، اور اے یروشلم کو بشارت دینے والی زور سے اپنی آواز بلند کر۔ خوب پکار اور مت ڈر، یہودا کی بستیوں سے کہہ، دیکھو اپنا خدا، دیکھو خداوند خدا بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا، اور اس کا بازو اس کے لیے سلطنت کرے گا۔ دیکھو اس کا صلہ اس کے ساتھ ہے اور اس کا اجر اس کے سامنے۔ وہ چوپان کی مانند اپنا غلہ چرائے گا، وہ بروں کو اپنے بازوؤں میں جمع کرے گا اور اپنی بغل میں لے کر چلے گا، اور ان کو جو دودھ پلاتی ہیں آہستہ آہستہ لے جائے گا۔ کس نے سمندر کو چلو سے ناپا اور آسمان کی پیمائش بالش سے کی، اور زمین کی گرد کو پیمانہ میں بھرا، اور پہاڑوں کو پلڑوں میں وزن کیا اور ٹیلوں کو ترازو میں تولا؟ کس نے خداوند کی روح کی ہدایت کی یا اس کا مشیر ہو کر اسے سکھایا؟ اس نے کس سے مشورت لی ہے جو اسے تعلیم دے اور اسے عدالت کی راہ سمجھائے، اور اسے معرفت کی بات بتائے اور اسے حکمت کی راہ سے آگاہ کرے؟ دیکھ قومیں ڈول کی ایک بوند کی مانند ہیں اور ترازو کی باریک گرد کی مانند گنی جاتی ہیں۔ دیکھ وہ جزیروں کو ایک ذرہ کی مانند اٹھا لیتا ہے۔ لبنان ایندھن کے لیے کافی نہیں، اور اس کے جانور سوختنی قربانی کے لیے بس نہیں۔ سب قومیں اس کی نظر میں ہیچ ہیں، بلکہ وہ اس کے نزدیک بطالت اور ناچیز سے بھی کمتر گنی جاتی ہیں۔ پس تم خدا کو کس سے تشبیہ دو گے اور کون سی چیز اس سے مشابہ ٹھہراؤ گے؟ تراشی ہوئی مورت کاریگر نے اسے ڈھالا، اور سونار اس پر سونا مڑتا ہے اور اس کے لیے چاندی کی زنجیریں بناتا ہے۔ جو ایسا تہی دست ہے کہ اس کے پاس نظر گزراننے کو کچھ نہیں، وہ ایسی لکڑی چن لیتا ہے جو سڑنے والی نہ ہو۔ وہ ہوشیار کاریگر تلاش کرتا ہے تاکہ ایسی مورت بنائے جو قائم رہ سکے۔ کیا تم نہیں جانتے؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ کیا یہ بات ابتدا ہی سے تم کو بتائی نہیں گئی؟ کیا تم بنائے عالم سے نہیں سمجھے؟ وہ محیط زمین پر بیٹھا ہے اور اس کے باشندے ٹڈوں کی مانند ہیں۔ وہ آسمان کو پردہ کی مانند تانتا ہے اور اس کو سکونت کے لیے خیمہ کی مانند پھیلاتا ہے۔
جو شہزادوں کو ناچیز کر ڈالتا اور دنیا کے حاکموں کو ہیچ ٹھہراتا ہے۔ وہ ہنوز لگائے نہ گئے، وہ ہنوز بوئے نہ گئے، ان کا تنا ہنوز زمین میں جڑ نہ پکڑ چکا کہ وہ فقط ان پر پھونک مارتا ہے اور وہ خشک ہو جاتے ہیں اور گرد بعد ان کو بھوسے کی مانند اڑا لے جاتا ہے۔ وہ قدوس فرماتا ہے، تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے اور میں کس چیز سے مشابہ ہوں گا؟ اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان سب کا خالق کون ہے، وہی جو ان کے لشکر کو شمار کر کے نکالتا ہے اور ان سب کو نام بنام بلاتا ہے۔ اس کی قدرت کو عظمت اور اس کے بازو کی توانائی کے سبب سے ایک بھی غیر حاضر نہیں رہتا۔ پس اے یعقوب تو کیوں کہتا ہے، اور اے اسرائیل تو کس لیے ایسی بات کرتا ہے کہ میری راہ خداوند سے پوشیدہ ہے اور میری عدالت میرے خدا سے گزر گئی؟ کیا تو نہیں جانتا، کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدی، وہ تمام زمین کا خالق، تھکتا نہیں، وہ ماندہ نہیں ہوتا، اس کی حکمت کو ادراک سے باہر ہے۔ وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتوان کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ وہ جوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے اور سورما بالکل گر پڑیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے۔ وہ کعبوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ آمین اور آمین۔